السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جمع ششم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم دہرائی کریں گے جو آپ کی اسسمنٹ 1 ہے، اس میں جو آنے والے 3 اسباق ہیں ان کی دہرائی کریں گے۔ پہلا سبق جس کی ہم دہرائی کریں گے ایمانیات و عبادات کے باب میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور دوسرا ہے سیرت طیبہ میں سے صلح حدیبیہ، اور تیسرا ہے اخلاقیات میں سے طہارت و پاکیزگی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سبق سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ لفظ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، یقین کر لینا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان و دل سے اس بات کا اقرار کر لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، سورج ہیں، چاند، ستارے، یہ سارے اپنے اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں، تو یہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح موسموں کا بدلنا، یہ تمام چیزیں جو 4 موسم ہیں ہمارے ملک کے اندر، تو یہ موسم کا آنا، گرمی کا آنا، بہار کا، سردی کا، خزاں کا، تو یہ چیز بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی کوئی ذات موجود ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اب ذات کسے کہتے ہیں اور صفات کسے کہتے ہیں؟ تو ذات سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ خود، اور صفات سے مراد کہ اس ذات سے جو ہونے والی، اس کے اندر پائی جانے والی خصوصیات ہوتی ہیں وہ صفات کہلاتی ہیں۔ تو یعنی ذات سے مراد وہ شخصیت ہوتی ہے، اور صفات سے مراد اس شخصیت کے اندر پائی جانے والی خصوصیات ہوتی ہیں، انہیں صفات کہتے ہیں۔ تو ذات سے مراد اللہ تعالیٰ اور صفات سے مراد ان کی مختلف خصوصیات یعنی رحمان ہونا، رحیم ہونا، غفور ہونا اور شکور ہونا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں اکیلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں اور اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ توحید اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایک ماننا، اور اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقیدہ توحید کا مطلب پورے کا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ماننا، یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اب عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ تو اس میں اس کا سب سے اہم تقاضا کہ جو عقیدہ توحید یعنی جس کو ہم ایک ہونے کا جس کا یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو اس کی بندگی کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا تقاضا یہ کہ اسی سے امید رکھیں اور خوف بھی اسی کا ہمیں ہر وقت رہے، اور اگر کوئی چیز ہمیں چاہیے ہو تو اسی سے مانگیں، دعا اسی سے کریں۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہیں؟ کہ ایک شخص جو عقیدہ توحید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اس بات کا یقین رکھتا ہے، تو اس کے اندر عزت نفس اور خودداری پیدا ہوتی ہے، بے نیازی اور بے خوفی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ عز و انکساری کا اس کے اندر اثر ہوتا ہے، اور صبر و استقامت اور توکل اور یقین اس کا بڑھتا ہے۔ یہ ہم نے سبق کی دہرائی کی ہے۔ اب ہم مشق کی جانب آتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ تو لفظ ایمان کا مطلب ہے، ہمارا پہلا سوال اس کا درست جواب پر دائرہ لگائیے گا۔ لفظ ایمان کا مطلب ہے یقین کرنا۔ آپشن میں اور کیا کیا ہے؟ انکار کرنا، یقین کرنا، عبادت کرنا۔ تو کیا جواب ہے؟ یقین کرنا۔ اگر زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ پاک ہے ہر صفت سے، ہر خوبی سے، ہر عیب سے۔ تو اللہ پاک ہے ہر عیب سے۔ توحید لفظ ہے عربی زبان کا۔ قرآن مجید کی وہ سورت جو عقیدہ توحید کی وضاحت کرتی ہے، اور وہ سورت ہے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ اور عقیدہ توحید سے مسلمان کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے
صبر و استقامت کی۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے خالی جگہ کا۔ تو پہلی خالی جگہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار اور ڈیش نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار اور شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ڈیش ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ عقیدہ توحید ہمارے ڈیش کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حقیقی ڈیش کی حیثیت سے ہر حاجت کے لیے پکارنا چاہیے، حاجت روا کی حیثیت سے ہر حاجت کے لیے پکارنا چاہیے۔ عقیدہ توحید انسان کو اللہ تعالیٰ کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے۔ اور آخری خالی جگہ عقیدہ توحید سے دل میں ڈیش پیدا ہوتا ہے، دل میں عجز و انکساری پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری خالی جگہ تھی۔ اور ہمارا تیسرا سوال ہے درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگائیں۔ تو دنیا کے ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی فنا ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے۔ دائرہ لگا دی آپ نے غلط پر، کیونکہ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، تو یہ بات درست ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہے عجز و انکساری اختیار کرنا، تو یہ بات غلط ہے۔ توحید کے معنی تو ایک ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کا بیٹا، بات درست ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان میں خودداری اور عزت نفس پیدا ہوتی ہے، بات درست ہے۔ اب ہمارا آخری سوال ہے سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو اس میں ہمارا پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو بالکل شروع میں ملے گا۔ پہلے سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ لفظ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، یقین کر لینا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ زبان و دل سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ پوری کائنات کو خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں۔ تو آپ اس کے جواب میں یہاں تک لکھ سکتے ہیں کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، یا یہ آگے جملہ لکھنا چاہیں تو یہ بھی شامل کر دیں کہ وہ اکیلا پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے توحید کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا صفحہ نمبر 8 پہ آپ دیکھیں، توحید معنی اور مفہوم کا عنوان ہے، اس میں ہے توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ایک ماننا کے ہیں، اور آگے پھر یعنی اس کے اندر آپ اتنا ہی لکھیں گے کہ توحید عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ایک ماننا کے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے توحید سے کیا مراد ہے، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، تو اس میں آپ اسی سے آگے نیچے لکھیں گے، یعنی صفحہ نمبر 8 میں جو توحید معنی اور مفہوم لکھا ہے وہاں پہ آپ اس میں لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عقیدہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ماننا۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا اگلا سوال ہے عقیدہ توحید کے کیا تقاضے ہیں؟ تو آپ کے اس کے تقاضوں میں کیا لکھیں گے؟ اس کا جواب آپ سبق میں بھی دیکھ چکے ہیں، عقیدہ توحید کے 5 تقاضے ہم نے وہاں پہ ذکر کیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ لکھ لیں، وہ مختصر سا جواب ہے، وہ بہتر رہے گا۔ اور اگر آپ اس میں سے لکھنا چاہیں تو اس میں سے 3-4 آپ لائنیں لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد خالق اور مالک ماننا، اس کی بندگی کرنا، اسی پر بھروسہ رکھنا اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، اور جب بھی مشکل آئے تو اسی سے مدد مانگنا، اسی سے دعا مانگنا۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ توحید کے کیا ہیں؟ تقاضے ہیں۔ اگلا سوال ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی آپ سبق میں ابھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ میں نے اختصار سے وہاں پہ جواب یعنی اس کی وضاحت کی ہے اور لکھا ہے، تو وہ لکھا ہوا جو ہے آپ اس کے جواب میں لکھ لیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، کہ انسان جب عقیدہ توحید رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں یہ اثرات آتے ہیں کہ اس کے اندر خودداری پیدا ہوتی ہے، اس کی گردن کسی کے آگے نہیں جھکتی، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی سے خوف رکھتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے، اور اس کے اندر عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کے اثرات ہیں، عقیدہ توحید کے اثرات ہیں۔ تو اس کا جواب بہتر ہے کہ آپ سبق میں جو پیچھے ابھی عقیدہ توحید میں زندگی انسانی زندگی پر اثرات میں کے پیراگراف میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اور یعنی اس میں جو لکھا گیا ہے تو وہ اس کے جواب میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان سوالات کو یاد کرنا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ آ جائیں صفحہ نمبر 28 پر، ہمارا ہے باب نمبر 3 ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سبق ہے صلح حدیبیہ۔ تو صلح حدیبیہ کیا تھا؟
تو صلح حدیبیہ ایک معاہدہ تھا جو 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ قرآن مجید میں اس صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی کھلی فتح کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کی تعریف ہے، یہ وضاحت ہے۔ اس کا پس منظر کیا تھا، یعنی یہ کیوں پیش آیا تھا؟ تو اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہجرت کے 6 سال کہ یکم ذی قعدہ تھی اور 6 ہجری تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی بنیاد پر جو ہے عمرے پر جانے کا اعلان کیا، اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، اور یہ مسلمان جو ہے وہ مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر جا کے یہ ٹھہرے۔ جب کفار یہ سمجھے کہ یہ مسلمان لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے خلاف ان کو روک دیا انہوں نے کہ مسلمان عمرہ کر سکیں، اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور یہاں پہ امکان تھا کہ لڑائی ہوتی، لیکن پھر یہ معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد اگلا ہے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ تھی، اور پھر سفارت کاری ہوئی، کہ جس میں بتایا گیا کہ پہلے یہ بتایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وہاں پہ تعلقات تھے مکہ کے اندر، تو ان کو بھیجا گیا کہ وہ وہاں پر سفارت کاری کریں، ان سے گفتگو کریں تاکہ وہ مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دی جائے، لیکن ان کو وہاں پہ روک لیا گیا اور افواہ یہ پھیلا دی گئی کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد جب یہ افواہ پھیلنے کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے جو ببول کا درخت تھا، جہاں پہ ان سے یہ بیعت لی گئی، اور اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ بیعت یعنی وہ ایک عہد تھا، وعدہ تھا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا ہے، یعنی اس افواہ کے مطابق، تو ان کا بدلہ ہم لیں گے، اور ان کا بدلہ لے کر یہاں سے ہٹیں گے، ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ وعدہ عہد کیا تھا کہ ہم بدلہ لے کر ہٹیں گے۔ تو جس درخت کے نیچے لیا گیا تھا وہ ببول کا درخت تھا، اور یعنی جو صحابہ جن سب سے لی تھی بیعت، تو اس کو بیعت رضوان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رضوان راضی ہونے سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام بیعت لینے والوں سے راضی ہو گئے تھے، تو اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اب آیت میں اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوا، جو صدق و خلوص ان مومنوں کے دلوں میں تھا وہ اس پروردگار نے معلوم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گئے، یعنی خوش ہو گئے۔ تو جب یہ بیعت ہو گئی تو اور ان قریش کو پتہ چلا کہ مسلمان تو یوں لڑنے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان کو ہوش آیا اور وہ بھاگے یہ معاہدہ کرنے کے لیے آئے تاکہ مسلمانوں کو لڑنے سے روکا جائے۔ تو یہ حدیبیہ کا مقام تھا جہاں پہ یہ صلح طے پائی تھی، اور اس کے اندر جو کچھ شرائط پہ یہ جو صلح ہوئی تھی وہ شرائط کون سی تھیں، تو وہ شرائط آپ یہ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 30 کے اوپر موجود ہیں۔ تو ان میں انہوں نے سہیل بن عمر کو اپنی طرف سے بھیجا تھا تاکہ وہ جا کے مسلمانوں سے بات طے کر کے آئیں، یعنی شرائط طے کر کے آئیں۔ تو یہ شرائط جو 6 شرائط تھیں، اور بہت مشکل شرائط تھیں جن پر یہ معاہدہ ہوا تھا، تو یہ اہم شرائط ہیں، ان کو بھی آپ یاد کریں۔ تو یہ ان شرائط کے اوپر مسلمانوں سے معاہدہ طے پایا۔ بظاہر تو یہ مسلمانوں کے خلاف معاہدہ لگتا تھا، یعنی اس کی شرائط مسلمانوں کے خلاف لگتی تھی، لیکن اس کے نتائج کیا نکلے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کا نام دیا تھا۔ تو اب یہ کیسے فتح مبین تھی کہ اس کا بعد میں پتہ چلا تھا، ہم اس کو سوال و جواب میں اس کو ہم ذکر کریں گے کہ یہ کیسے فتح مبین تھی۔ تو ابھی ہم آتے ہیں قرآن مجید میں صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے ڈیش کہا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے فتح مبین کہا گیا ہے۔ فتح مبین آئے گا اس کے اندر، خالی جگہ کے اندر کیا آئے گا؟ فتح مبین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کو کفار کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کفار کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا تھا۔ بیعت رضوان ڈیش کے درخت کے نیچے لی گئی تھی، ببول کے درخت کے نیچے لی گئی تھی۔ صلح کی شرائط کے ساتھ کفار مکہ نے ڈیش کو مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ تو کفار نے کس کو بھیجا تھا؟ سہیل بن عمر کو مسلمانوں کے پاس بھیجا تھا۔ دونوں فریقین میں ڈیش سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ کتنے سال تک جنگ نہیں ہوگی دونوں فریقین میں؟ شرائط میں کیا تھا
کہ دونوں فریقین جو ہے وہ 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ صلح حدیبیہ سے جو ہے وہ ڈیش کا پیش خیمہ ثابت ہوا، کس چیز کا؟ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، یعنی فتح مکہ کا باعث بنا۔ اس سے اگلا سوال ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کب ہوا تھا جی؟ 6 ہجری کو یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کیا ہے آپشن اس کا؟ پہلا، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے 1300 ساتھیوں، 1400 ساتھیوں یا 1500 ساتھیوں کے ساتھ؟ 1400 ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی طارق بن زیاد، بدیل بن ورقہ یا خالد بن ولید؟ خالد بن ولید نے۔ صلح حدیبیہ کو تحریر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آخری ہے، صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے مسلمان مکہ میں قیام کریں گے کتنے دن؟ 2 دن، 3 دن یا 4 دن؟ تو اس کے جواب میں ہے کہ 3 دن قیام کریں گے، صرف 3 دن قیام کریں گے۔ اچھا جی، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم۔ ہمارا اگلا سوال ہے، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب پر ٹک کا نشان لگائیں، یہ دائرہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی بنیاد پر حج پر جانے کا اعلان کیا، تو یہ بات ٹھیک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی بنیاد پر عمرے پر جانے کا اعلان کیا تھا، یہ حج تو نہیں تھا، عمرے پر جانے کا اعلان کیا، تو یہاں پر یہ مطلب یہ غلط ہوگا، بلکہ عمرے پر جانے کا اعلان کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے۔ اہل عرب کے دستور کے مطابق سفر میں لوگ تلوار ضرور رکھتے تھے، درست ہے۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، غلط ہے۔ اور حضرت عثمان اہل مکہ میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اہل مکہ میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے، تو یہ بات درست ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے 4 مرتبہ بیعت کی، تو یہ بات بھی درست ہے، غلط ہے، بلکہ یہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ بیعت کی تھی، تو یہ 4 مرتبہ غلط ہے، بلکہ 3 مرتبہ ہے درست، تو اس کو آپ غلط کریں گے اور اس میں درست کیا لگائیں گے؟ یہ 3 مرتبہ بیعت کی۔ اگلا ہمارا سوال ہے، صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ تو صلح حدیبیہ سے آپ لکھیں گے اس کے اندر بالکل جو شروع میں پہلے پیراگراف میں جہاں پہ سبق شروع ہو رہا ہے کہ 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا اور قرآن مجید میں سے فتح مبین قرار دیا گیا۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر، تو اس کے اندر آپ یہ لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، عمرے کا اعلان کیا اور صحابہ کو لے کر 6 ہجری کو 1400 صحابہ کے ساتھ اس کے لیے روانہ ہوئے، لیکن کفار نے ان کو حدیبیہ کے مقام سے آگے بڑھنے نہیں دیا، تو تب یہ معاہدہ وہاں پر طے پایا، تو اس کے پس منظر میں آپ یہ مختصر سا لکھیں۔ اور اگلا سوال ہے، بیت رضوان کسے کہتے ہیں؟ تو بیت رضوان سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا کہ ان سے وعدہ لیں، عہد لیں کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لیں گے، تو ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وعدہ کیا، عہد کیا اور بیعت کی، جس سے بیت رضوان کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال ہمارا، صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی ہے، تو اس میں آپ وہ شرائط لکھیں گے جو صفحہ نمبر آپ کے 30 پر موجود ہیں، 6 شرائط، تو یہ 6 شرائط آپ اس کے اندر لکھیں گے۔ صلح حدیبیہ کے کیا نتائج نکلے، کیا نتائج برآمد ہوئے؟ تو اس میں آپ لکھیں گے کہ اس صلح نامے سے جو بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اس کے بہت اچھے نتائج نکلے۔ اس صلح سے مسلمانوں کو آزادی اور سکون کے ساتھ تبلیغ کا موقع ملا، مسلمانوں کو اگلے سال عمرہ کا موقع ملا، اور اس کے علاوہ پھر یہی صلح جو ہے وہ فتح مکہ کا باعث بنی، یہی صلح جو ہے فتح مکہ کا باعث بنی، تو اس کے جواب میں آپ اتنا لکھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف۔ ہمارا اگلا سبق ہے اخلاقیات، طہارت یعنی باب ہے اخلاقیات، اور سبق ہے طہارت و پاکیزگی، اور صفحہ نمبر ہے 43۔
طہارت اور پاکیزگی. طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. طہارت و پاکیزگی کی اہمیت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتی ہے کہ اسلام کی بنیاد صفائی اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے. اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتے. اور طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت مزید جو ہے ہمیں اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ یعنی طہارت اور پاکیزگی جو آپ کو معلوم ہے کہ دو طرح کی ہے. ایک تو طہارت اور پاکیزگی ہے کہ جو ہم وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، یہ ایک ہے. اور دوسری طہارت و پاکیزگی جو ہے وہ دل کی ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، برے خیالات سے اپنے آپ کو بچانا، بری عادات سے بچانا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی پاکیزگی یعنی ظاہری پاکیزگی جو نہانا اور وضو کرنا ہے اس کو طہارت کہتے ہیں. اور جو دل کی پاکیزگی ہے اس کا نام تزکیہ ہے، یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے. اور طہارت اور اسوہ حسنہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طہارت کے بارے میں کیا عمل تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صاف ستھرے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے کپڑے پہنتے، مسواک فرماتے، اسی طرح ایسی چیزیں کھانے سے بچتے کہ جو بدبودار ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی کنگھی بھی فرماتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سر اور داڑھی کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ انہیں سلیقے اور شائستگی سے سنوارے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے مشق کی جانب. خالی جگہ ہے. سب سے پہلے طہارت کے معنی پاکیزگی اور ڈیش کے ہیں. طہارت کے معنی پاکیزگی اور ڈیش کے ہیں. تو طہارت کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں. اگلا ہے اللہ تعالیٰ ڈیش رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، صاف رہنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بغیر ڈیش کے نماز قبول نہیں کرتے. بغیر وضو کے لکھ لیں آپ اس میں، بغیر پاکی کی نماز قبول، بغیر طہارت کی نماز قبول نہیں کرتا. اس میں آپ لکھ لیں طہارت. اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتے. قرآن مجید میں شرک کرنے والوں کو ڈیش نجس قرار کہا گیا ہے. قرآن مجید میں شرک کرنے والوں کو ناپاک یعنی نجس قرار دیا گیا ہے. ناپاک یعنی نجس قرار دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن اور ڈیش چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن اور پیاز جیسی بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے. پیاز جیسی بدبودار چیزیں، اس میں آئے گا پیاز جیسی بدبودار چیزیں. اگلا ہے ہمارا دوسرے جواب پر دائرہ لگائیے. طہارت لفظ ہے عربی زبان کا. اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے صفائی اور پاکیزگی پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو قرار دیا ہے نصف ایمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کی علامت قرار دیا ہے سفید رنگ کو. غسل کرنے کی تلقین کی گئی ہے جمعے کے دن. ہمارا آخری سوال ہے سوال نمبر 3. طہارت اور پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ اس میں آپ بالکل شروع میں جو اس کی تعریف ہے طہارت اور پاکیزگی کی صفحہ نمبر 43 کے اوپر کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اور طہارت اور پاکیزگی سے مراد یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے آپ کو ناپاکی سے بچانا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو طہارت کا لفظ ہے یہ دین اسلام میں خاص طریقے سے صفائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. مثلا وضو، غسل، استنجا، جسم اور لباس کو گندگی سے بچانا. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں آپ کیا لکھیں گے؟ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں. پھر آگے لکھیں آپ اس لفظ طہارت دین اسلام میں ایک خاص طریقے سے صفائی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا وضو، غسل، استنجا، جسم اور لباس کو گندگی سے بچانا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے دین اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس میں آپ اس کی اہمیت کے اندر آپ حدیث لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد صفائی اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے. اور دوسری حدیث بھی آپ اس میں لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فرماتے.
اور ایک آیت کا ترجمہ لکھ لیں کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں لکھیں گے اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور پاکیزگی کے لیے کیا اہتمام فرماتے تھے؟ تو اس میں آپ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف اور پاک لباس پہنتے، ہر نماز کے موقع پر وضو اور مسواک فرماتے، کچا لہسن اور پیاز جیسی بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرماتے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، اور اس کے علاوہ کھانے سے پہلے ہاتھ اور بعد میں بھی ہاتھ دھوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کرتے، ان کو اچھی طرح سنوارتے. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اہتمام فرماتے تھے، یہ آپ یہاں سے لکھیں گے اس کے اندر. صفائی اور پاکیزگی کے کیا فائدے ہیں؟ صفائی اور پاکیزگی کے کیا فائدے ہیں؟ تو صفائی اور پاکیزگی سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں کہ ہمارے جو دل اور دماغ میں جو یہ صفائی اور پاکیزگی جو ہے ہمارے دل و دماغ کو راحت بخشتی ہے اور ہمارے افکار اور خیالات کو صحت مند رخ اور خوشگواری عطا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے فائدے میں آپ کیا کیا لکھیں گے کہ صفائی اور پاکیزگی جو ہے ہمارے دل اور دماغ کو اور ہماری روح کو راحت بخشتی ہے، ہمارے افکار ہمارے خیالات کو صحت مند رخ اور خوشگواری عطا کرتی ہے. اتنا اس کے آپ جواب میں لکھ لیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تینوں سبق سمجھ میں بھی آئے ہوں گے. اس کی جو ہم نے مشق حل کی ہے اور اس کے جوابات جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. تو آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور اچھے سے تیاری کرنی ہے اپنے پیپر کی، اور تینوں اسباق کو اچھے سے یاد کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.